بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل۔ آج کا مسئلہ ہے قربانی کے جانور کے وہ عیوب جن کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی اچھی سے اچھی جانور کی دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو بکرا یا دمبا ذبح کیا، املحین اقرنین، وہ خوب فربا تھا، گوشت والا اور بہترین جانور جو ہے اس کی قربانی دی۔ اور قربانی کرنے والا خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرے۔ فطیبوا بہا نفسا، حدیث میں آتا ہے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیا کرو۔ لہٰذا اگر قربانی میں عیب ہو جانور میں، تب بھی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور قربانی کرنے والے کی نیت میں عیب ہو تب بھی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور کوئی اس میں وہ کمزوری نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بہترین اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کرے۔ حدیث میں چند عیوب کا ذکر ہے کہ اگر جانور میں یہ عیوب پائے جائیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ عیوب کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، قربانی کے جانور کا لنگڑا پن۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ وہ لنگڑا کے چلتا ہے، تو اگر اس کے چلنے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ 3 پاؤں تو ٹھیک ہے، لیکن چوتھا پاؤں جس میں لنگڑا پن ہے، چلتے ہوئے اس کو زمین پر لگا کے چلتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے، تو اس صورت میں اتنا لنگڑا پن قبول ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ پیر بالکل شل ہو چکا ہے، معذور ہو چکا ہے، اور وہ سرے سے زمین پہ لگا ہی نہیں سکتا اس کو، تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا عیب، قربانی کے جانور کی دم یا کان کے اندر عیب ہونا۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان ہے ہی نہیں سرے سے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانور کا کان یا دم کٹے ہوئے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ 1/3 کٹ چکے ہیں، یعنی اس کے 3 حصے بنائے جائے اور 1 حصے کے برابر وہ کٹ چکا ہے، کان ہو یا دم ہو، تو یا اس سے زیادہ کٹا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کچھ تھوڑی سی اس میں کٹنگ آ گئی ہے اور وہ 1/3 سے بھی کم ہے، تو ایسی صورت میں جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، پھر جائز ہے۔ نمبر 3، قربانی کے جانور کے دانت دیکھنا۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے تقریباً تمام کے تمام دانت ٹوٹ چکے ہیں، یا اکثر دانت اس کے ٹوٹ چکے ہیں اور وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا، صرف اس کو لکوڈ غذا دی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کچھ تھوڑے بہت دانت ٹوٹے ہوئے لیکن وہ چارہ چبا سکتا ہے اور کھا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 4، قربانی کے جانور کے سینگ کے اندر عیب ہونا۔ جانور اکثر سینگ والے ہوتے ہیں، بیل ہے یا بکرا وغیرہ ہے۔ اگر کسی جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، ایسا ٹوٹ گیا کہ وہ جڑ سے اکھڑ گیا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ کسی جانور کے لمبے سینگ ہیں لیکن جڑ سے تو نہیں اکھڑا، لیکن اوپر کا خول ٹوٹ چکا ہے، تو ایسی صورت میں یہ عیب نہیں کہلائے گا اور ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 5، قربانی کے جانور کی آنکھوں کے اندر اندھا پن ہونا۔ اگر کوئی جانور مکمل اندھا ہے، وہ چلتا ہے دیوار سے ٹکرا جاتا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا، گر جاتا ہے، یا کوئی جانور ایسا ہے کہ وہ اس میں ایسا کانا پن ہے کہ اسے دکھائی نہیں دیتا، یعنی ایک طرف سے چارہ پکڑتے ہیں تو اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی جانور بھینگا ہے لیکن اسے دکھائی دیتا ہے، وہ چارہ اپنے لیے خود کھاتا ہے، پانی پی لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی درست ہوگی۔ نمبر 6، انتہائی کمزور جانور۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جو بالکل لاغر ہو چکا ہے، مریل ہو چکا ہے، تھوڑا سا چلاتے ہیں وہ گر پڑتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، چل نہیں سکتا،
اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جانور اتنا صحت مند ہونا چاہیے کہ وہ چل پھر سکے اپنے لیے، اور ایسا لاغر نہ ہو کہ وہ صرف پڑا ہوا ہے اور کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، چل ہی نہیں سکتا، اور اس کی سوائے ہڈیاں ہی ہیں اور اس میں بھی گودا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ 6 عیوب جو ذکر ہو گئے، احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ اگر جانور میں یہ عیوب پائے جائیں تو ایسی صورت میں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اتنا یاد رہے کہ اگر کسی جانور کے اندر یہ عیب نہیں ہے لیکن جب اس کو ذبح کرنے کے لیے گرایا گیا تو ایسی صورت میں اس میں کوئی عیب آ گیا، مثال کے طور پر جانور کو گرا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا اس کا سینگ اکھڑ گیا یا اس کے دانت ٹوٹ میں کچھ ہو گئے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ گراتے وقت جو عیب آئے گا اس کا اعتبار نہیں ہے، پہلے سے اگر یہ عیوب موجود ہوں گے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ